اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سب سے پہلے تو میں اس ریلی کے حوالے سے ایک مختصر تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ ہمارے جوان ہمارے بزرگ جانتے ہیں مگر اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کیا ہے، القدس کیا ہے، مسجد اقصی کیا ہے۔ عزیزان محترم، خانہ کعبہ کے جس کی طرف ہم رخ کر کے خدا کی عبادت انجام دیتے ہیں، خدا کو سجدہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ سے پہلے ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ بیت المقدس، یہ القدس، مسجد اقصی ہم مسلمانوں کی عزت ہے، ہم اس اسلام کی عزت ہے۔ جس طرح سے قرآن ہماری عزت ہے، جس طرح سے ائمہ اطہار ہماری عزت ہیں، جس طرح سے رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے عزت ہے، جس طرح سے انبیاء ہمارے لیے عزت ہیں، جس طرح خانہ کعبہ ہمارے لیے عزت ہے، اسی طرح سے بیت المقدس بھی ہمارے لیے عزت ہے۔ عزیزان محترم، جب بھی آپ کسی بھی انسان کی عزت پر سوال آتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتا، کسی کی غیرت پر سوال آتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتا، باہر آتا ہے، صدائے احتجاج بلند کرتا ہے، ظالم کے خلاف قیام کرتا ہے۔ لیکن اے عزیزان محترم، یہ بھی مسلمانوں کی عزت ہے کہ جب ظالم نے مسلمانوں کی عزت یعنی بیت المقدس پر قبضہ کیا تو اب تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی عزت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل کر صدائے احتجاج بلند کریں۔ عزیزان محترم، امام راحل امام خمینی بت شکن خمینی نے یہ اعلان کیا کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ کو، جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر منایا جائے۔ امام خمینی نے آج ہی کا دن کیوں مقرر کیا؟ امام خمینی نے جمعۃ الوداع ہی کو کیوں مقرر کیا کہ آج کے دن بیت المقدس کی آزادی کے لیے صدائے احتجاج کو بلند کیا جائے؟ اس کے پیچھے ایک راز موجود ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ عزیزان محترم، جس طرح سے کہ انسان ہوا و ہوس کے اندر قید ہے، شیطان کے پنجرے کے اندر قید ہے، شیطان کی زندان کے اندر قید ہے، لہو و لعب کے اندر قید ہے، خواہشات کے اندر قید ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس قید سے رہا ہو، اس قید سے آزاد ہو۔ تو ماہ مبارک رمضان اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ انسان اس کے اندر خود کو اس زندان سے، خود کو اس قید سے، خود کو اس پنجرے سے آزاد کر سکتا ہے، کبھی شب قدر کے ذریعے سے، کبھی مولا علی علیہ السلام کے ایام کے ذریعے سے۔ تو اب جب کہ ہم نے شب قدر گزار لی، مولا علی علیہ السلام کی شہادت گزار لی، امام حسن کی ولادت گزار لی، عبادات کو سر انجام دے دیا، روزے رکھ لیے، خود کو عادتوں سے نجات دے دی، خود کو خواہشات سے آزاد کر دیا، خود کو شیطان سے آزاد کر دیا، تو جب اب ہم نے خود کو ان تمام چیزوں سے آزاد کر دیا ہے تو اب یہ آزاد انسان مسجد اقصی کو بھی آزاد کروا سکتا ہے، اب یہ آزاد انسان القدس کو بھی آزاد کرا سکتا ہے، اب یہ آزاد انسان انبیاء کی قبور کو بھی آزاد کرا سکتا ہے، اب یہ آزاد انسان اپنی حرمت کا تحفظ بھی کر سکتا ہے، اب یہ آزاد انسان اپنی غیرت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، مسلمانوں کی تو غیرت جگانے کے لیے فقط یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ جب جو بائیڈن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی خبیث زبان سے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم مشہد مقدس کو، امام رضا علیہ السلام کے روضے کو، کہ جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اس کو شرک کا مرکز بنائیں گے۔ اس کے اندر یہ جرت کیسے پیدا ہوئی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر اتنی مجال، اتنی جرت کیسے پیدا ہوئی؟ وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئی جب اس نے بیت
المقدس پر قبضہ کیا خاموش رہے. تو جب اس نے کہا کہ ہم ان کی بیت المقدس پر قبضہ کر سکتے ہیں, القدس پر قبضہ کر سکتے ہیں اور یہ صدائے احتجاج بلند نہیں کرتے, تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم پھر مشہد مقدس پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھول ہے. ہم مسلمانوں کے اندر خون کے ایک قطرے کے اندر غیرت موجود ہے. ہم اپنے گھروں سے باہر نکل کر اس گرم موسم میں, اس گرم ہوا کے اندر آ کر اپنی صدائے احتجاج کو ریکارڈ کرا کر اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں. صدر جو بائیڈن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا اس نے یہ بیان دیا تھا. صدر جو بائیڈن کے اندر اتنی جرت ہی نہیں کہ وہ یہ بیان دے. اگر صدر جو بائیڈن یہ بیان دے گا تو اس کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے, اسے بتائیں گے کہ بھی کس طرح سے اپنی زبان سے یہ ناپاک جملے بولے جاتے ہیں. یہ بیان تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا, لیکن جو اس میں ایک غیرت کا مظاہرہ کرنے والے ایک سپہ سالار کا جس کا نام قاسم سلیمانی ہے وہ میدان میں اترا. یہ تو ان کی بھول ہے کہ اس کو شہید کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب القدس کو کوئی آزاد نہیں کرا سکتا. القدس کو آزاد کرانے کے لیے اب شہید قاسم سلیمانی کا خون ایک ایک جوان کی رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے. ہر شخص میدان کے اندر آ کر القدس کے لیے صدائے احتجاج بلند کرے گا اور اسرائیل کو مرد آباد کی صدائیں بلند کرے گا. لہذا میرے ساتھ مل کے ان صداؤں کو پرزور آواز کے ساتھ ادا کریں, مرد آباد, مرد آباد.